حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات کوشش کیجئے کہ یہ مدرسہ بڑے پیمانے پر چلے۔ یہاں جو ابھی 40 بچے پڑھ رہے ہیں، 400 بچے پڑھیں، 400 نہیں 4000 بچے پڑھیں۔ اگر آپ کے عزائم بلند ہوں گے، آپ کے اندر خلوص ہوگا، آپ کے جذبات بلند ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبات کی قدر کرے گا۔ اور آج یہاں چھوٹے پیمانے پر جو قرآن کی روشنی پھوٹ رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اس تعلیم کی روشنی پھوٹ رہی ہے، یہاں سے بڑے پیمانے پر یہ روشنی پھوٹے۔ اس میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ حضرات کے زبانی تعاون کی بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کے عملی تعاون کی بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کار خیر کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اپنے دل میں عزم کیجئے، آپ اپنے دل میں عزم کیجئے کہ ان تمام لوگوں کا تعاون کریں گے جو دین کے پھیلانے کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے قدم اٹھا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے ایک چھوٹے سے واقعے پر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ قرآن کریم کے مفسر کہے جاتے ہیں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا تھا، مفسر قرآن کہا جاتا تھا۔ لوگ قرآن کا مطلب ان سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ مرتبہ کیوں ملا تھا؟ آج اگر صحابہ میں ان کا مقام اتنا اونچا ہے تو وہ مرتبہ ان کو کیوں ملا تھا؟ جہاں بہت سارے اسباب تھے، انہی میں سے ایک سبب وہ تھا جس کے لیے میں اپنے اس واقعے کو دہرا رہا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے سے تھے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 13 سال کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ میں جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اس وقت ان کی عمر کوئی 8 سال ہوگی یا 9 سال ہوگی یا 10 سال ہوگی۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے۔ حضور رات میں اٹھے، آپ کا معمول تھا، رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ حسبے پر برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ پانی عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ آپ نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ اس بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اس بچے کو اپنے کلام کا مطلب سمجھا، اپنے قرآن کا اس بچے کو مطلب سمجھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اور ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیوں قبول نہ ہوتی؟ بعد میں چل کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت بڑے ترجمان قرآن بنے۔ تو اس کے پیچھے بزرگوں کی خدمت، اس لیے میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں ان اساتذہ کا ادب احترام کریں، اور ان بچوں کے والدین سے بھی کہوں گا کہ ان بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں۔ آپ ہی جب بولیے گا مولوی صاحب تو بچے کے ذہن میں مولانا صاحب کا کیا وقار آئے گا؟ آپ ہی جب بولیے گا حافظ جی تو پھر ظاہر بچے کے ذہن میں تو حقارت ہی آئے گی نا۔ آپ مولانا صاحب کا نام احترام سے لیجئے، آپ ان کے اساتذہ کا نام احترام سے لیجئے، آپ بڑوں کا نام احترام سے لیجئے، تو یہ بچے بھی احترام سیکھیں گے۔ جو چیز ادب سے مل سکتی ہے، جو چیز احترام سے مل سکتی ہے، وہ شاید کسی اور ذریعے سے نہیں ملے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑوں کا احترام نہیں رہا، چھوٹے بچے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور علماء کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ علماء کا احترام اپنے فائدے کے لیے کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، ان کے علوم کے حامل ہیں، ان کے علوم کے پھیلانے والے ہیں، ان کا احترام کریں۔ اس احترام کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نوازے۔ تو میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، جیسا کہ اس مدرسے میں بھی الحمدللہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اور دو چھوٹی چھوٹی بات اور عرض کروں گا
کہ قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھر میں اگر ترجمہ کلام پاک ہو تو اسے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں آوے کسی عالم سے پوچھیں اور پھر جو بات کہی جائے قرآن کریم میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم تمام لوگوں کی زندگی کا حاصل عمل ہے. اگر ہم نے بہت بولا، آپ نے بہت سنا، ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کے شہر نالندہ بہار اور شیخ پورہ نوادہ کے قاضی شریعت مفتی منصور عالم صاحب قاسمی کو دعوت دے رہا ہوں. محترم تشریف لائیں. سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو دین کی باتیں سننے کے لیے یکجا کیا. ہم سن رہے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی خاموشی سے اور دل جمی سے کہ اس کا اثر بھی لے رہے ہیں. اللہ کرے یہ اثر دیر تک رہے اور دور تک جائے تاکہ ہماری زندگی سنورے اور ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سبق حاصل کریں کہ یہ لوگ جلسے سے آ رہے ہیں، اچھی جگہ سے آ رہے ہیں، اچھا اثر لے کے آ رہے ہیں. اچھا ہوتا ہم بھی جلسے میں گئے ہوتے، یہ اثر ان کو محسوس ہو. ہم ایسی ہی دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. بزرگوں اور دوستو، جب کبھی برائی ہوتی ہے، اللہ پاک انبیاء کرام کو اس سے پہلے دنیا میں مبعوث کیا، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت برائیاں اپنے شباب کو پہنچ چکی تھی. ہم سب جانتے ہیں اتنی برائی ہو چکی تھی کہ انسان میں اتنا فرق تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جیسا سلوک چاہے کر سکتا تھا. آج ایک انسان بکرے کو ذبح کرتا ہے، کیا بکرے کو بچانے کے لیے کوئی کمیٹی بنتی ہے؟ کیا کوئی آواز اٹھتی ہے؟ کیا کوئی تحریک، کوئی یونین؟ کچھ نہیں. بھائی اس کا بکرا ہے، ذبح کر دے، چاہے قربانی میں، چاہے آج، چاہے کل، چاہے بیچ دے، جو بھی چاہے کرے. کوئی کمیٹی اس کے خلاف نہیں بنتی. اس وقت
انسان کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کر رہا تھا۔ لوگ انسانوں کو کھڑا کر کے بچوں سے کہتے تھے، اپنے نوجوانوں سے کہتے تھے کہ تیر اندازی کا مشق کرنا ہے تمہیں، چلو اس پر مشق کرو۔ وہ کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور لوگ مشق کرتے تھے تیر اندازی کی۔ کوئی کمیٹی نہیں، کوئی انسان ایک لفظ نہیں بولتا تھا کہ یہ بھی انسان اور تم بھی انسان۔ اس حد تک معاشرہ خراب ہو چکا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور اس کو ختم کیا۔ آج دنیا میں اس طرح نہیں ہے، گو کہ ظالم ظلم کرتے ہیں لیکن دنیا میں اس کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، اور ڈر سے لوگ نہ بولیں لیکن دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس وقت لوگ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ اس کا اپنا حق ہے۔ عورت کو تو بھی اسی طرح، عورت بھی انسان کے صف میں بہت سے لوگ ان کو نہیں سمجھتے۔ اور بچیوں کو دفن کرنے کا واقعہ تو آپ نے بار بار سنا، اور آج بھی ہم اور آپ کسی نہ کسی درجے میں، یہ عرب کا ہے، عرب والے عجم کو عجمی اور عجم والے عرب کو اونٹ چرانے والے، بہار کے رہنے والے فلاں علاقے کے لوگوں کو اور فلاں علاقے کے لوگ رہنے والے بہار کے لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یہ بہاری ہے اور یہ بنگالی ہے اور یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ آج بھی بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کی کمیاں اور غلطیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ درست ہو سکتی ہیں کب؟ جب ہم اور آپ انہی باتوں کو اپنائیں گے جن باتوں کو اپنانے کا حکم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارا اور آپ کا معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ مشہور صحابی ہیں، ان کا قول تھا کہ اس امت کا آخری سرا مذہب کے نام پر اور نہ جانے کن کن ناموں پر ہم اور آپ بے انصافیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ نہیں بزرگوں دوستوں، ہم نے اور آپ نے شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا اور رحمان کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ آئیے بزرگوں دوستوں، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ کو نہیں بتا سکتا کہ صرف اس کے غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر، دوسرا علاقہ ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی ہو کہ تم ظلم کر سکتے ہو۔ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ لہذا آئیے ہمارا آپ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم ہر حال میں انصاف سے کام اور تو انشاءاللہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، تاکہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی مغفرت ہمارے ساتھ رہے، اور ہم اللہ تک اس حال میں پہنچ سکیں کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ہم تیری آپ ندوی قاسمی صدر مقصد پاکستان ہمارے شریعہ جو اس جلسے کے صدر بھی ہیں، تو صدر باوقار سے میں باداب انداز میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور سارے بجٹ انہیں کے ہاتھوں سے باندھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جامعہ سلیمانیہ کے دوسرے حافظ قرآن محمد ارشاد عالم ابن انصار قریشی۔ تیسرے حافظ محمد سہراب عالم ابن سلطان قریشی۔
हाफिज मोहम्मद हसन आलम तशरीफ आए और तोहफा कबूल करें। इसके बाद हाफिज मोहम्मद सोहराब आलम, हाफिज मोहम्मद इरशाद आलम, हाफिजा आतिफा मुस्कान, जल्दी आ जाओ। हाँ दे सकते हैं। हाँ, बच्ची के लिए बुर्का है, हिजाब है, जानेबाज भी, हाफिज इरशाद आलम, दूसरे की तरफ से बच्चों को तोहफा हाफिज हसन आलम, हाफिज इरशाद आलम, हाफिज सोहराब आलम, हाफिजा आतिफा मुस्कान। जिनको कोई तोहफा देना है तो जल्दी जो है स्टेज के पास आ जाए। हसन आलम, मोहम्मद इरशाद आलम, मोहम्मद इरशाद आलम, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद सोहराब आलम, मुस्कान, हाफिज हसन आलम, हाफिज इरशाद आलम। हाँ उधर मतलब जल्दी हो। हज़रत सदर जलसा, मुहतरम उलमाए किराम व मेहमानान अज़ाम, हम बाशिंदगान देसना मजदूर खेत सरजमीन देसना पर आप हजरात का जिनकी अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, और हम मशकूर हैं कि आप हजरात अपने मसरूफियात के बावजूद अपने कीमती औकात से अपना वक्त हमारे लिए फारिग किया, और हम नाचीज़ की दिलजोई की खातिर जलसा में रौनक अफरोज हुए। ये हमारे लिए फ़ख्र और मसरत की बात है कि अहले देसना को उलमा किराम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। यूँ तो बिफ़ज़्लिही ताला बिहार का ये इलाका इल्म का गहवारा रहा है, नीज़ इस इलाके से उम्मत को चीदा अफराद और जय्यद उलमा मिले हैं, लेकिन गर्दिश अय्याम और इम्तिदाद ज़माना ने फिर इस इलाके को हर उरूज ज़वाल अस्र का मिस्ताक बना दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत फिर मुतवज्जह हुई, लोगों का एहसास बेदार हुआ, लोग इल्म की तरफ माइल हुए। मेरे वालिद माजिद
نے حفظ قرآن کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے مادر علمی مدرسہ محمدیہ استھامہ میں داخل کیا۔ اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا، پھر اس کی توفیق سے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اپنے گاؤں کے قوم ملت کے بچوں تک قرآن کی روشنی پہنچے اور مسلم سماج دین و علوم کی روشنی سے منور ہو۔ چنانچہ آج سے 10-11 سال قبل چند بچوں کو لے کر اسی مسجد میں پڑھانا شروع کیا اور محنت کرتا رہا۔ گاؤں والوں کی تعاون سے الحمدللہ مکتب چلتا رہا اور آج بفضل تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس درخت کی بیج 10-11 سال پہلے ڈالی گئی تھی اس کا پھل آپ کے سامنے ہے۔ 3 خوش نصیب بچے اور ایک نیک وقت بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا، جن کو سروں پر ابھی دستار فضیلت باندھی جا چکی ہے اور وہ روح پر منظر ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یقیناً ان کے گارجین اور سرپرست بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم اس بات کا پھر اعادہ کرتے ہیں کہ یہ صرف میری کاوش نہیں بلکہ اس میں میرے برادر عزیز حافظ رحمت کی انتھک محنت اور پورے اہل دسنا کی سچی جدوجہد اور ان کا دام دل میں سکون ہر طرح کا تعاون رہا ہے۔ اللہ ان کی